ان کے رینک اینڈ فائل سے یہ ہو رہا ہے تو یہ ہماری جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ ڈالتا ہے. یہ اس حوالے سے کچھ رد عمل نعمان آپ کی طرف آیا ہے جو ایلیٹ فورس کے لوگوں سے پنجاب پولیس میں جن لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے, یہ جو اس کا شاکنگ پہلو ہے کہ انہی کے رینک اینڈ فائل میں سے ایک شخص نے نکل کر اور گورنر کو قتل کیا ہے, اس پہ کس قسم کا رد عمل آ رہا ہے؟ جی ابھی یہاں پہ جو لاہور کے ایس پی ایلیٹ فورس ہے ان سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جو پنڈی کے انچارج ایلیٹ ہے انہیں بھی بھیجا اس سے وہ تاکہ پراپر انٹروگیٹ کریں اس کو, لیکن اس کے جو ساتھی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل خاموش طبع تھا, اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح بھی کوئی کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس سے جب بھی ہم لوگ بات کرتے تھے تو یہ اپنا نارمل سب کی بات جو ہے وہ دھیان سے سنتا تھا, لیکن اس پہ خاص کوئی اس کے ریئیکشن نہیں ہوتے تھے. اور اس کے بعد یہاں پہ جو لاہور میں اب جو VVIP ایس پی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی لاہور کے اس وقت VVIP سیکورٹیز کے ساتھ جو تعینات ہے گارڈز, وہ ان کو ایک دفعہ پھر ان کا سب کا پروفائل چیک کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ اب ان کے دوستوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح کے ایک دوسرے سے وہ باہمی مشاورت جاری ہے کہ یہ کس طرح کا سب کا ریکارڈ ہے, کس طرح کے لوگ ہیں, کیونکہ اس دفعہ ایک دفعہ پھر اس واقعے کے بعد تمام جتنے بھی گارڈز دیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے ان کے پروفائل پر نظر ثانی ہوگی. نعمان شیخ بہت شکریہ, ہمیں جوائن کر رہے تھے لاہور سے اور بتا رہے تھے کہ ممتاز قادری کے حوالے سے جو انفارمیشن ان کے پاس لاہور سے جمع ہوئی ہے. ڈاکٹر معید پیرزادہ سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی, ہم ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں. نسیم زہرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوشش کریں گے نسیم کو ایک بار پھر لائن میں نے. ڈاکٹر صاحب یہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, ہماری یہ لائیو کوریج دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم اس لیے جو اتنا بڑا جو ایک ٹریجڈی ہوئی ہے جو سانحہ پیش آیا ہے, ہم یہ لائیو اپنی بلینکٹ کوریج کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ جو تمام تر ویوز ہیں ان تک جو حالات جیسے جیسے انفولڈ کر رہے ہیں انہیں پہنچایا جائے, اپڈیٹس ان تک پہنچائی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو یہ ایک بڑا سوال ہے, دیر از اے لارجر کویسچن, ایک لارجر ایشو ہے, اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور دیکھیں کہ کیسے کیسے اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ کس طرح کے سوالات کو جنم دے رہے ہیں اور کون سی وہ باتیں ہیں جن کو آج کرنا ڈاکٹر صاحب ضروری ہے. جی ڈاکٹر معید. فہد دیکھیں دو بڑے ایشوز یہاں پہ پیدا ہو گئے. ایک ایشو تو وہ ایڈیولوجیکل ایشو ہے جو ابھی میں اور آپ پہلے بات کر رہے تھے, پھر نسیم کے ساتھ بھی آپ بات کر رہے تھے کہ سیاست کا لارجر ایشو ہے کہ لوگوں کو پوزیشن لینے کی ضرورت ہے اور کن بنیادوں پہ یہاں پہ سیاست جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے اور جنہاں کے پاکستان میں کیا اس قسم کی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں. لیکن ایک اس میں جب بھی ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں, فوکس ہوتا ہے مائنڈ اس پہ. فہد یہاں پہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے تھے, آپ سنا رہے تھے کہ راجہ ریاض جو کچھ کہہ رہے تھے, یہ شخص جس نے آج یہ مرڈر کیا ہے یہ سیکیورٹی گارڈ کیا ان کی سیکیورٹی کا پرماننٹ حصہ تھا یا جو سیکیورٹی انہیں پنڈی اسلام آباد میں ایڈ کی گئی ہے اس کا حصہ تھا؟ یہ بات ابھی سامنے نہیں آئی, اس پہ کسی نے کامنٹ نہیں کیا. مجھے شک یہ ہے پیورلی انالیٹیکل کہ یہ ان کی پرماننٹ سیکیورٹی کا حصہ تھا جسے آج موقع ملا ہے اور اسے پینیٹریٹ کرایا گیا. یہاں پہ سوال یہ جو بڑا امپورٹنٹ پیدا ہوتا ہے سمجھنے کا وہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے VIP کو, وہ بنیادی طور پہ ایک فزیکل ڈپلائمنٹ ہے, اس کی فزیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے, اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے, اس کی انٹیلیجبلٹی نہیں ہے, اس میں کوئی انٹیلیجنس نہیں. اور ان سے سلمان تاثیر صاحب نے جس قسم کی پوزیشن اختیار کی گزشتہ 2-3 جی ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ لائن پہ رہے گا. رحمان ملک صاحب بات چیت کریں میڈیا سے, ذرا یہ سنتے ہیں. کبھی یہی حال ہے, پرائم منسٹر سے بات کی, سب ہم لوگ غمزدہ ہیں کیونکہ بہت اچھا ساتھی ہم نے کھویا ہے, ایک بہت اچھا بزنس مین, ایک اچھا سیاستدان ہم نے کھویا ہے. 3 دن کا جو ہے وہ سوگ ہوگا جو آفیشلی ہم اناؤنس کر رہے ہیں, اور 1 دن کے لیے پرچم سر میں گھوم رہے گا اور اسٹیٹ فنرل ہوگا, اور اس کے علاوہ پارٹی جو ہے وہ بھی 40 دن کے لیے اس کا سوگ منائے گی. ابھی پرائم صاحب نے تبھی مجھے کنوے جو بھی کیا ہے یہی کہا ہے اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں. بھی مل رہی تھی پنجاب حکومت کی جانب سے مختلف بیانات. دیکھیں میری بات یہ ہے کہ میں سنی سنائی باتوں پہ اور سپوزیشن پہ یقین نہیں رکھنا چاہتا اور نہ کو میں اس سلسلے میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پلیز ٹرسٹ یور انویسٹیگیٹرز, اور اس کی تہہ تک ہم ضرور جائیں گے. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا یہ ذاتی فیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی تھا. بیسیکلی آپ کو پتا ہے سیکٹریزم جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو کاروائیاں مختلف ہوتی رہی اس سے پہلے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, تو ہر پہلو کو سامنے رکھا جائے گا. میں ابھی اسلام آباد جاؤں گا, آئی ایم گوئنگ ٹو سی دی
progress in the investigation myself. اور اپنے دوست کو کوشش کروں گا خود وہاں سے الوداع کروں. اور جی میں نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ آرڈر کی ہے, ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس کو ہیڈ